ہمارے زوال کے جتنے بھی مظاہر ہیں ان میں ایک بڑا سبب ان تمام مظاہر زوال میں ایک چیز مشترک ہے، وہ یہ کہ ہم لفظوں کی ناقدری کرتے ہیں اور زبان کے ساتھ ہمارا تعلق غیر سنجیدہ اور ڈس انٹرسٹڈنیس کے ساتھ ہے۔ ڈس انٹرسٹڈنیس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ سے ہمارے تعلق میں جذبے کی کمی ہے اور رغبت کی کمی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے باہر کی دنیا بہت سی چیزوں سے بنی ہوئی ہے اور ہمارا ان چیزوں میں سے کچھ منتخب چیزوں سے پسندیدگی کا تعلق ہے، تو انہی چیزوں میں اگر لفظوں کو بھی رکھ دیا جائے کہ یہ بھی جیسے ایک ٹھوس چیز ہے آپ کے باہر، تو لفظ کے ساتھ ہمارا تعلق کسی رغبت دلانے والی چیز کے برابر نہیں ہے، اور ہم جتنا چیزوں پہ غور کرتے ہیں اتنا لفظوں پر تدبر نہیں کرتے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری شخصیت میں جیسے ایک اتھلا پن، ایک سطحیت اور ایک یکسانی داخل ہو گئی ہے۔ مطلب اب زیادہ تر لوگوں کی شخصیت اور اس شخصیت کے بننے والے عوامل، اس شخصیت کو بنانے والے عوامل ایک سے ہیں، پسند ناپسند بھی جیسے ایک سی ہوتی جا رہی ہے، اور ذوق، یعنی ذوق کا مطلب ہے کہ چیزوں کی اچھائی برائی کو محسوس کرنا، یعنی محض سمجھنا نہیں۔ تو یہ جو ذوق ہے یہ بھی بہت زیادہ جیسے بہت سامنے کی چیزوں پہ صرف ہو رہا ہے ہمارا، اور میری رائے میں دینی زوال ہو، دنیاوی، ذہنی، اخلاقی، جو عنوان بھی آپ ہمارے زوال کو دے دیں، ان کی بنیاد یہ ہے، ان کی بنیاد ہمارا احکام الہی پر عمل کرنا نہیں ہے، عمل نہ کرنا نہیں ہے۔ احکام الہی پر عمل نہ کرنا اس وجہ سے ہے کہ احکام جن الفاظ میں ہے ان سے ہمارا زندہ تعلق نہیں ہے، تو اگر لفظ سے میرا تعلق آرگینک یا ہم وجودی کا نہ ہو تو لفظ کے ذریعے سے دی گئی کمانڈ ہمیشہ جبر رہے گی، ہمیشہ ناگوار رہے گی۔ مثال طور پہ کہ اللہ کہے کہ نماز پڑھو، تو ظاہر ہے بہت تاکید اور بہت تحکم سے ہے نا کہ نماز پڑھو، تو اب مجھے تو نماز کے اندر کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے لفظ کا، یعنی یہ حکم جس چیز کا دیا جا رہا ہے اس چیز کے نام کی لسانیاتی تحلیل میرے بس سے باہر ہے، اور اس حکم کے مبلغوں کے بس سے بھی باہر ہے، تو اب کیا ہوگا؟ قرآن کو لفظ سے اتنا ادنا درجے کا تعلق رکھنے والا ذہن قرآن کو سمجھنے کی کوشش بھی کر سکتا ہے، یا قرآن سے متاثر ہونے کا کوئی دروازہ بھی اس پر کھل سکتا ہے جس نے لفظ کے ساتھ احترام اور برابری اور احسان مندی کا تعلق نہ رکھا ہو، کیونکہ آپ کے اندر جتنے معانی، احساسات، کیفیات وغیرہ ہیں وہ سب کی سب لفظوں سے اخذ کی ہوئی ہیں، تو آپ اپنے سب سے بڑے محسن کے ساتھ یہ رویہ رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو جو ہے وہ آپ کو علم دے رہا ہے، آپ اس سے کہہ رہے ہیں نہیں بس اتنا کافی ہے کہ فلاں چیز کا ریٹ یہ ہے، فلاں چیز کا ریٹ یہ ہے،
تو آپ لفظ کو اس میں موجود ہماری سہولت کے لیے موجود ایک عام سا مطلب جو ہماری سہولت کے لیے ہے کہ ہم اس سے اوپر اٹھ کر اس میں چھپے ہوئے معانی دریافت کریں، تو آپ اس لفظ کے پاؤں کاٹ کے اسی کو جیب میں رکھ کے کہتے ہیں کہ میں اس لفظ کو جانتا ہوں۔ تو جو لوگ لفظ کے پاؤں تک ہی اس سے متعلق ہوں تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ہماری ہی طرح ہوتے ہیں، نہ کوئی علم، نہ کوئی فخر کرنے والا حال، نہ کوئی بے خودی، نہ کوئی خودی، بس ایسے ہی ہے، پیسہ مل گیا خوش ہو گئے، چلا گیا رونے لگے۔ تو جس کے غم کی سطح یہ رہ جائے اس کے وجود کی سطح کا تعین اس سے ہوگا، یا جس کی خوشی کی یہ سطح رہ جائے کہ یا گاڑی آ گئی بڑا اچھا ہو گیا، گاڑی کا چالان ہو گیا چلو تھوڑا برا ہوا، گاڑی ڈاکو لے گئے بستر پہ لیٹ گئے، کہنے یا گاڑی چلی گئی، عمر بھر کی کمائی چلی گئی۔ یہ عمر بھر کی کمائی کا لفظ جتنا ولگر ہے کبھی اس پہ غور کیا ہے؟ تو لفظوں کی بے حرمتی کر کے لفظوں کے منہ پہ کالک مل کے ہم لفظ کو قبول کرتے ہیں، لفظ کو بدصورت بنا کر ہم قبول کرتے ہیں، لفظ کو بالکل بازاری بنا کر ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم اس سب سے بڑی وجہ انحطاط کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ نصیحت و واعظ، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آدمی پہلے ہی جانتا ہے، اب کون نہیں جانتا کہ اچھا آدمی کسے کہتے ہیں، برا آدمی کسے کہتے ہیں، کون نہیں جانتا کہ اچھا مسلمان کون ہوتا ہے، برا، ہر شخص جانتا ہے۔ تو جب وہ اپنے ہی جانے اور مانے ہوئے پر کو اپنے اوپر بے اثر رکھے ہوئے ہے تو وہ آپ کے لیکچر سے بدل جائے گا، یعنی جو اپنے ہی سے غیر متاثر ہے، اپنے ہی ذہن سے، تو وہ آپ کے لیکچر کے سحر میں تو شاید آ جائے کہ بس وہ آگے چل کے وہی ہے۔ تو اب یہ طریقہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، کلیشے بن گیا ہے، اس میں کوئی معنی نہیں رہ گئے اور اس کی کوئی تاثیر نہیں رہ گئی۔ تو اب جتنا مذہبی اصطلاحیں استعمال کرتے جائیں گے اتنا ان سینسٹیوٹی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اتنا گلٹ کم ہوتا ہے، یا اللہ اللہ کر تو رہے ہیں اور کیا کریں، جا خانہ کعبہ میں رہنا شروع کر دیں، اس طرح کے وہ ہوتے ہیں۔ تو اب ارادہ یہ ہے، کچھ آج ابتدا کرتے ہیں کہ لفظ سے تعلق سیکھیں۔ لفظ سے بڑا مربی شخصیت اور ذہن کا کوئی نہیں ہے، کیونکہ لفظ آپ کے استاد پر بھی حاکم ہے، آپ کا استاد بھی لفظ کا محتاج ہے، اور جتنا جو سطح تعلق آپ کی لفظ سے ہے، آپ لفظ سے جو کشید کرتے ہیں وہی آپ ہیں، اسی درجے کے آپ ہیں، چاہے آپ تہجد میں ناغہ نہ کریں، چاہے آپ مطاف میں زندگی گزار دیں طواف کرتے ہوئے، یہ یقین رکھنا، کیونکہ قرآن اسی لیے بیان کا معجزہ ہے۔ قرآن کے لفظ تاثیر کرتے تھے، مفہوم نہیں، مفہوم بعد میں ہوتا تھا، وہ مشرکین پر ان سے کہا جاتا تھا سنو مت، تو کیونکہ وہ لوگ عربی زبان کو ظاہر ہے اس کی روح میں جانتے تھے، جب ہی اللہ کے مخاطبے کی اہلیت ان لوگوں کو ہوئی جو اپنی زبان پر سند ہیں لیکن اسے نہ لکھ سکتے ہیں نہ لکھا ہوا پڑھ سکتے ہیں، یعنی ایسی ورجن زبان دانی جو ہے نا وہ تاریخ میں کہیں نہیں ہے۔ تو
تو ان لوگوں کی، ان امیوں کی، ان بدوؤں کی زبان، وہ زبان کے سلسلے میں اپنی ہر چیز سے زیادہ حساس تھے. جاہلی جنگوں کی اگر آپ رودات پڑھیں نا تو اس کی زیادہ تر بنیاد حجب ہوتی تھی. حجب یا فخر یا لفظ یہ ہے یا وہ ہے، اسی پہ جنگیں ہو جاتی تھی. تو ان کے لیے صاف نظر آتا ہے کہ انہوں نے، جیسے ان کا خیمہ بعد میں تھا، لفظ پہلے ان کا گھر تھا. اور یہ عجیب بات ہے کہ ایسی کوئی اور قوم نہیں ہوئی کسی اور زبان میں. تو ان کو دیکھے کہ وہ کہتے جادو ہے. مطلب وہ لوگ جب قرآن سے لوگوں کو روکتے تھے تو یہ تھوڑی کہتے تھے کہ اس میں غلط واقعات ہیں، غلط باتیں بتائی گئی ہیں. مت جانا، کان بند کر لو، یہ جادو ہے. جادو کسے کہتے ہیں؟ کہ جو لفظ تاثیر کرے. تو اور وہ لفظ تاثیر بھی ایسے کر رہا ہے کہ وہ اپنے لغوی مفہوم تک نہیں ہے، وہ لفظ اپنے ذوقی جو کیا نام ہے جواہر ہیں، وہ بھی جیسے آپ کے لیے اگل رہا ہے یا آپ اس سے اگلوا رہے ہیں اس میں چھپے ہوئے خزانے. تو ہمارا کوئی بھی کردار نہیں، لفظ چاہے ہیرے اگل رہا ہے یا کنکر نگل رہا ہے ہماری بلا سے، وہ بس لفظ کچھ گھٹیا چیزوں کے نام ہیں. ہماری زبان دانی یا زبان کا عمومی استعمال یہی ہے. ورنہ اللہ کا لفظ 10 مرتبہ تو بولتے ہی ہوں گے. ایک مرتبہ بھی خیال آیا کہ یہ کیا ہے، صرف لسانیاتی تجسس سے کہ میں کہتے ہیں نا کہ میں، کبھی ذرا کھنگالا ہے کہ یہ میں ہے کیا جس کو میں اون کرتا ہوں، اپنی شناخت بناتا ہوں. ٹھیک ہے نا. کبھی کسی سے کہا کہ بھائی مجھے میں آپ کا دوست ہوں، تو کبھی غور کیا ہے دوستی میں اتر کے لفظ میں؟ تو جتنا آپ کا دوستی کے لفظ کا علم بڑھے گا اتنی ہی دوستی کی صلاحیت بڑھے گی. ورنہ تو ایک حیوانی جذباتیت ہے نا. دوستی کا محبت کسے کہتے ہیں؟ یہ سب ایسے ہی ہے. محبت اسے کہتے ہیں کوئی دیکھ کے اچھا لگ گیا، اب اس کے پیچھے لگے ہوئے، بس یہ ہمیں محبت ہو گئی. مطلب ہمارے محبت وغیرہ کی سطح کیا رہ گئی ہے؟ تو وہ ماں باپ سے محبت ہے. اول تو یہ کہنا اب روز بروز مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ ماں باپ سے محبت ہے، اور ہے تو ہاں بھائی بڑی تکلیف اٹھائی، ہمیں پالا، وہ کیا، جیسے وہ ریٹرن میں ایک وہ ہے. اور ہم بھی کریں گے، ان کا مستقبل ہم سنواریں گے. تو وہاں بھی کچھ خالی خولی، سب کچھ خالی ہے. پھر لفظ میں غواصی تنہائی سے محبت پیدا کرتی ہے. لفظ معنی کی خلوت سرا ہے، تو جو اس میں جائے گا اسے تنہائی بری نہیں لگے گی. اور اس کی تنہائی ہمیشہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جسمانی زندگی، روحانی زندگی، تو لفظ میں غواصی کرنے والا اپنی زندگی کے تمام لمحات کو روحانی افادیت کے ساتھ استعمال کرنے کی صلاحیت حاصل کر لے گا. لفظ 3 چیزوں سے ہم سے متعلق ہے، اپنی 3 صفات سے: آواز، تصویر اور مفہوم، معنی. تو اگر ہمارا ہر لفظ کے ساتھ اس طرح کا تعلق نہیں ہے تو پھر ہم، مطلب یہ کہ ہم بہت ہی پست درجۂ ہستی پر رہنے پر تیار ہیں، اور ہیں، ظاہر تیار تو ہیں، وہ صاف نظر آتا ہے. تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ دنیا کا کوئی بھی لفظ، مطلب کسی بھی زبان کا، صرف ہماری نہیں، کسی بھی زبان کا کوئی لفظ بھی بڑی چیز ہے، کوئی حرف، لیٹر
یک رخا نہیں ہے، مطلب اس کا صرف ایک مطلب نہیں ہے. یہ جو رویہ ہے نا کہ اس کا صرف یہ مطلب ہے، یہ بالکل نہیں ہے. یہ کوئی وہ برائلر لینگویج تھوڑی ہے کہ جس کا صرف یہ مطلب ہو. تو پہلی بات یہ کہ آپ ایک لفظ کے کم از کم 2 مطالب کو سمجھیں، کم از کم 2، اور اسے استعمال میں رکھیں. جیسے مثال دیتا ہوں کہ پیڑ، یہ دوسری مثال ہے کہ لفظ ایک یعنی ایک ہی معنی رکھنے والے الفاظ بھی مختلف ہوتے ہیں، وہ ایک نہیں ہوتے. میرے لیے مجھے کہیں پیڑ کہنا ہوگا، کہیں درخت کہنا ہوگا، کہیں شجر کہنا ہوگا. ہر جگہ صرف ایک نام کافی نہیں ہے. جس دن یہ ذوق ہم میں پیدا ہو گیا نا کہ یہ پیڑ ہے، اسے درخت کہنا چاہیے، اسے شجر پکارنا چاہیے، تب آپ لفظوں کے جیسے وہ لفظوں کے دروازے پہ دستک دینے کے لائق ہوں گے. تو اس میں ایک بات تو یہ کہ 2 معنی میں کہ اب دیکھو، اب اس سے زیادہ کیا کوئی بالکل فکسڈ حرف ہو سکتا ہے. اب اس کو 2 معنی میں ہونا چاہیے کہ ایک اب جو ہے وہ سکڑا ہوا ہے، ایک اب پھیلا ہوا ہے. یعنی ایک اب جو ہے وہ بس اب ہے، ایک ذرہ ہے زمانے کا، اور ایک اب جو ہے وہ زمانے کی پوری پریزنس اس میں سمائی ہوئی ہے. اب زمانہ کیا ہے؟ اب. دنیا کیا ہے؟ اب. آخرت کیا ہے؟ جب. آپ سمجھے یہ چھوٹے چھوٹے سے وہ ہیں جن میں چھپی ہوئی صلاحیتوں کو آپ اگر دریافت کر لیں اور ان بظاہر بے معنی سے حروف کو اگر آپ ہمدردی سے اور مطلب ان سے محبت کے ساتھ ان کو اپنا اظہار بھی بنائیں پھیلا کر، اور ان کو اپنا ادراک بھی بنائیں، ان کے اندر گہرائیاں دریافت کر کے، وہ آپ انہیں بخش نہیں رہے ہیں، آپ ان کی وہ چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں. اب جیسے اب ناؤ ہے نا، تو اس پہ ہائیڈگر نے پورا فلسفہ بنا دیا. ناؤ نیس، ہاؤ نیس، وین نیس، دین نیس، یہ سب اس کی اصطلاحیں ہیں. تو ہمیں شرم نہیں آتی کہ ان لوگوں نے بھی اب جب کو کیا سے کیا بنا دیا ہے، اور ہمارا اب جو ہے وہ بس جیسے ایک ذرہ سا ہے، اسی پہ ہم نے اسی کو صحرا سمجھنے کی عادت ڈال لی. تو جو زمانے کو ایک سنگل آن میں جو ہے وہ سموئے نہیں رکھتا اپنے ادراک میں یا اپنے تخیل میں، وہ زمانے کا تجزیہ کرنے کے لائق نہیں ہے. جس کا اب صرف ایک ذرہ ہے اور زمانہ صحرا ہے، تو وہ اگر اس نے صرف ذرے پر قناعت کر لی، اب کو صرف ذرہ مان لیا، تو اس نے صحرا کا انکار کر دیا. تو یہ جو لفظوں میں ایک انٹر کنیکٹیویٹی ہے نا، یہ ہمارے ذہن سے بہت زیادہ ہے. یعنی ہمارا ذہن وہ کنیکشنز نہیں پیدا کر سکتا جو لفظ میں غور کر کے آپ کو حاصل ہو جاتے ہیں. تو ایسا کرنا مطلب میری رائے میں ہمارے انسان ہونے کی بھی حفاظت کرے گا، اور ہمارے دین، ہمارے عقائد، ہمارے بلند تخیلات، ان سب کی بھی بنیاد ڈال دے گا. دوسری بات یہ ہے کہ لفظ پر تصرف کرنا سیکھیں. کہ مثال طور پہ تصرف ایک محدود معنی میں کہہ رہا ہوں کہ لغت جو ہے نا وہ لفظوں کا چڑیا گھر ہوتا ہے.
مطلب وہاں پنجرے بنا بنا کے لفظ قید کر دیے جاتے ہیں، یعنی بس ان کے وہی معنی. ایسا نہیں ہے. زبان لغت کا مجموعہ نہیں ہے. تو اب اس کو ہمیں جیسے ہم لفظ پہ تصرف کریں، جیسے لغت میں لکھا ہوا ہے کہ سیاہی کا مطلب ہے کالک، ٹھیک ہے نا، اور نور کا مطلب ہے روشنی. تو اب آپ اس پہ تصرف کر کے دکھائیں، کیونکہ روشنی اور تاریکی یہ ہمارے بہت بڑے پولز ہیں. یعنی آدمی کی باطنی اور ذہنی زندگی جو ہے نا، وہ روشنی اور تاریکی کے ٹکراؤ میں چلتی ہے. ہم اندر سے یا تو روشن ہیں یا تاریک ہیں، ہمارا ذہن اجلا ہے یا اندھیرا چھایا ہوا ہے. یعنی باطنی جتنی باطن کی دنیا اندھیرے اور روشنی کے قطبین سے میں رہتی ہے. تو وہاں ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ تاریکی نہ پھیلنے پائے، روشنی کم نہ ہونے پائے. یہ ہو گیا نا. تو اب آپ اس کو اگر اس پہ تصرف کر کے دکھائیں کہ ایسی تاریکی جو روشنی کے لیے پناہ گاہ بن جاتی ہے، یا ایسی جیسے تصرف کر کے دکھا رہے ہیں مثال کے طور پہ کہ تم کیا جانو تاریکی کیا ہوتی ہے، تمہیں تو صرف تاریکی میں صرف چوروں کا تجربہ ہے، وہ کاٹنے والے کتوں کا تجربہ ہے. تمہیں کیا معلوم، تم تو ایسی ہی تاریکی میں رہے ہو جس میں سانپ بچھو بھی رہتے ہیں، تم بھی رہتے ہو. تو تاریکی صرف اتنی نہیں ہے، تاریکی روشنی کے لیے پناہ گاہ ہے. تاریکی اگر نہ ہو تو روشنی کی حرکت خلا میں ہوگی. تو اب یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی. تو روشنی جو ہے وہ تاریکی کا انکار نہیں ہے. جس نے روشنی کو تاریکی کا انکار سمجھا وہ دونوں کو نہیں جانتا. روشنی تاریکی روشنی کا کانٹیکسٹ ہے. کانٹیکسٹ کے بغیر کوئی چیز بامانی نہیں ہوتی. اب یہ سب باتیں کرنا سیکھے آدمی، اور اس میں اس فکر میں نہ پڑے کہ لاجیکل ہے یا نہیں، سائنٹیفک ہے یا نہیں. آپ کو جیسے ایک چیز کریٹ کرنے کا جیسے سکون سا ملے، یعنی تخیل اپلائی کریں. تو پہلا تو یہ کہ لفظ کو چھانیں، دوسرا یہ کہ لفظ جتنا جتنا کھلتا جائے اس پر اپنے تخیل کو بھی اپلائی کیجئے، تاکہ آپ دونوں لفظ جتنا بھی اٹھتا جائے گا آپ بھی اس کے ساتھ ساتھ اٹھتے جائیں. وہ تخیل سے ہوتا ہے، وہ لغت کے علم سے نہیں ہوتا. تو بس اللہ یہ توفیق دے. اور مطلب میں کیا بتاؤں کہ اس سے کیا اثر پڑے گا، اور مطلب بالکل اندر کی فضا بدل جائے گی، لوگوں سے تعلق کی معنویت بلند ہو جائے گی، اور اپنے آپ کو دیکھنے کا جو کی پوزیشن ہے وہ بدل جائے گی. مطلب ہم جہاں سے خود کو دیکھتے ہیں، فرض کے آئینے میں دیکھتے ہیں، تو ہم ایسے ہو جائیں گے کہ یہ آئینہ جو دنیاوی آئینہ ہے یہ ہمارا عکس قبول کرنے کے لائق نہ رہ جائے. تو ایسے بننے کی کوشش تو کرنی چاہیے نا. اور یہ سب کچھ لفظ کے ساتھ آپ کے تعلق میں گہرائی کے مسلسل تسلسل سے ہوگا، یہ کہیں نہیں رکے گا. جس دن آپ نے سمجھا کہ اس لفظ کو میں نے پورا جان لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ تھک گئے ہیں. واضح ہے نا. تو یہاں تک انشاءاللہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگلی نشست کچھ عملی نوعیت کی، بلکہ یہاں اگر وہ ہوتا نا وائٹ بورڈ تو وہ زیادہ واضح ہو جاتا. تو وہ میں انشاءاللہ کئی طرح سے دکھاؤں گا کہ قرآن پڑھتے وقت عربی آتی ہے، اور عربی جتنی آتی ہے اسے کافی سمجھ کے
قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ بھائی یہ کوئی ہو سکتا ہے میں کہوں الحمدللہ اور میرے روئیں روئیں سے شکر نہ محسوس ہو؟ یہ ہوا نا کہ لفظ سے تعلق نہیں ہے تو لفظ آپ میں احوال نہیں پیدا کرتا، صرف تصورات پیدا کرتا ہے، اور وہ بھی گھٹیا۔